ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے انشاء، بیٹا تھوڑی سی نا لائٹ کم ہے، لائٹ آن کر لو، وہاں پر نا لائٹ ذرا کم ہے، لائٹ آن کر لو جی۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے انشاء، اگائے، انشاء اگائے، جنات باغات، معروشات وغیر معروشات، معروشات جو بیلوں والے ہیں، بیلدار، وغیر معروشات، معروش کا مطلب ہوتا ہے جو کسی سہارے سے کوئی چیز کھڑی ہو، تو جو بیلیں ہوتی ہیں ان کو کسی نہ کسی سہارے پہ کھڑا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ وہ بیلدار پودوں سے کیا گیا ہے۔ وغیر معروشات، اور جو بغیر بیلدار کے ہیں، یعنی درخت ہیں اپنے تنے کے اوپر وہ خود کھڑے ہوئے ہیں، انہیں مزید کسی اضافی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، تو اللہ کی ذات وہ ہے، انشاء جس نے اگائے، جنات باغات، معروشات جو بیلدار ہیں، وغیر معروشات اور جو بیل والے نہیں بھی ہیں، والنخل، اور اللہ نے کھجوروں کے باغات اگائے، والزرع، اور کھیتیاں اگائیں، مختلفاً اکلہ، مختلف ذائقوں والی، مختلفاً اکلہ، مختلف ذائقوں والی، والزیتون، اور زیتون، یہ آپ دیکھیں گے ہر سبزی کا، ہر پیداوار کا اپنا الگ ذائقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کا ایک ذائقہ کر دیتے، آخر اللہ تعالیٰ نے ذائقے بنائے نا، وہ چاہتے تو سب کا ایک ذائقہ کر دیتے، بے شک ان کا رنگ، ان کی شکل مختلف ہوتی، ذائقہ ایک جیسا ہوتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، انہیں رنگ روپ بھی الگ دیا، انہیں ذائقہ بھی الگ دیا۔ تو اصل میں انسانی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ انسانی جو مزاج ہے یہ تنوع اور ورائٹی کو پسند کرتا ہے، تنوع ورائٹی کو پسند کرتا ہے، مختلف چیزیں ہوں، آج یہ کھا لیا جائے، آج یہ بنا لیا جائے، اب اس طرح کی چیز ہونی چاہیے۔ رنگوں کے اندر، ذائقوں کے اندر انسان مختلف چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، کہتا ہے کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے، یعنی مختلف کلرز کے پھولوں سے باغ سجتا ہے، مختلف رنگوں کے پھولوں سے باغ سجدہ ہے، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ زیب اختلاف سے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے لوگ چاہتے ہیں چینج ہو، مختلف ہو، چیزوں کے اندر ورائٹی ہو، تو اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ تو اللہ نے انسانی مزاج کی رعایت کی ہے، بہت ساری چیزیں پیدا فرمائیں، ان کو شکل و صورت بھی الگ دی ہے، ان کو رنگ روپ بھی الگ دیا ہے، اور ان کو ذائقہ بھی الگ دیا ہے، مختلفاً اکلہ، مختلف ذائقوں والے۔ والزیتون، اور اللہ نے زیتون کے باغات اگائے، والرمان، اور اناروں کے باغات اگائے، متشابہ وغیر متشابہ، کچھ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی ملتے جلتے ہوتے۔ کلو، کھاؤ، من ثمرہ، ان پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب یہ باغات اپنے پھل دیں، جب یہ باغات اپنے پھل دیں تو کھاؤ ان کے پھل۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے، جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، مشرکین کہتے تھے کہ یہ فلاں کھیتی، یہ فلاں پھل
یہ فلاں کھا سکتا ہے، فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں کے لیے حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کے لیے حلال پیدا کیا، کھاؤ ان سب کے پھلوں میں سے جب یہ پھل دیں. ہاں وآتوا اور ادا کرو حقہ اس کا حق، اور اس کا حق ادا کرو یوم حصادہ حصاد کٹائی، جس دن کٹائی کرو تو اس کا حق ادا کرو. جب کٹائی کرو تو اس کا حق ادا کرو، جس کو عشر کہا جاتا ہے. جسے جو پیداوار کے اوپر جو زکوٰۃ ہے اسے عشر کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں عشر کا حکم دیا ہے. تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ مکہ میں نازل ہوئی. اس وقت ابھی زکوٰۃ کے باقاعدہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت حکم یہ تھا کہ جب مالک کٹائی کرے نا تو بس اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ غربا میں تقسیم کر دیا کرے، جتنا اس کی حیثیت ہے تو وہ غربا میں کچھ نہ کچھ تقسیم کر دیا کرے. پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں مسلمان آئے اور آہستہ آہستہ سارے احکامات لاگو ہوئے، زکوٰۃ بھی لاگو ہوئی، تو پھر باقاعدہ اس کی ایک لمٹ مقرر کی گئی، اس کا ایک حصہ مقرر کیا گیا، عشر 10واں یا 20واں حصہ مقرر کیا گیا. تو وہ آتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن کٹائی کرو تو اس کا حق ادا کرو. ولا تسرفوا اور حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. انہ بے شک کہ اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند فرماتے المسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کو. ومن الانعام اور اسی طرح مویشیوں میں سے، ومن الانعام اور اللہ تعالیٰ نے مویشیوں میں سے بھی پیدا کیے، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، بار بردار بوجھ اٹھانے والے جانور، وفرشا اور زمین پر چلنے والے جانور. فرشا چھوٹے جانور جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، حمولہ بڑے جانور جیسے اونٹ وغیرہ ہو گیا، جیسے بیل وغیرہ ہو گئے، ان کو بڑے جانوروں میں اور بوجھ اٹھانے والے جانوروں میں شمار کیا گیا. اور فرشا چھوٹے جانور جیسے بھیڑ، بکری، دمبا، چھترا وغیرہ. کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ اللہ نے تمہیں دیے. یہ بھی کفار کی پچھلے جو باطل عقیدے تھے ان کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے یہ فلاں حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حلال ہے، فلاں حرام ہے. کہیں پر کہتے تھے کہ مادہ حلال ہے اور نر حرام ہے، کہیں کہتے تھے کہ نر حلال ہے مادہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں دیا کھاؤ اس میں سے. ولا تتبعوا اور نہ پیچھے لگو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کے، شیطان کے نقش قدم کے پیچھے نہ لگو. انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیہ ازواج، ثمانیہ 8 ازواج قسمیں، 8 قسمیں ہیں. یہ جو ہے نا انعام، اللہ نے تمہارے لیے انعام پیدا کیے، مویشی پیدا کیے. تو یہ کن جانور کو کہتے ہیں؟ انعام کون سے جانور ہیں جو اللہ نے پیدا کیے، انسان کے لیے حلال رکھے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے جانور ہیں اور کل 4 جوڑے بنتے ہیں. نر اور مادہ ملایا جائے تو 4 جوڑے بنتے ہیں، مجموعی طور پر 8 قسم کے جانور بنتے ہیں. کون کون سے؟ من الضأن بھیڑ میں سے، بھیڑ میں سے اثنین 2، بھیڑ میں سے اثنین 2 سے مراد نر اور مادہ. بھیڑ اور اس کا نر ہوتا ہے چھترا، اس کا جو نر ہے وہ چھترا ہوتا ہے اور اس کی جو مادہ ہے وہ بھیڑ ہے. تو من الضأن بھیڑ میں سے اثنین 2 قسمیں ہو گئیں. ومن المعز اور بکری میں سے اثنین 2 قسمیں ہو گئیں، بکرا بکری. قل آپ ان سے پوچھیے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے پوچھیے، الذکرین کیا دونوں نر، حرما
اللہ نے حرام قرار دیے؟ کیا دونوں نر حرام قرار دیے اللہ نے، ام یا الانثیین دونوں مادائیں؟ تو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے دونوں نر حرام قرار دیے ہیں یا دونوں مادہ حرام قرار دیے ہیں؟ کیا اصول ہے؟ پتہ تو چلے نا. تم کہہ رہے ہو کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہے، تو بتاؤ وہ کیا اصول ہے؟ کیا نر حلال ہیں یا نر حرام ہے، یا مادہ حلال ہے یا مادہ حرام ہے؟ اما یا اشتملت مشتمل ہے علیہ جس پر ارحام رحم الانثیین ماداؤں کے. لفظی ترجمہ ہے اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر ماداؤں کے رحم مشتمل ہیں، یعنی جو مادہ کے پیٹ میں ہے، جو مادہ کے پیٹ میں ہے، یا اللہ نے وہ حرام قرار دیا؟ یا بتاؤ نا. یا تو جو زندہ ہیں موجود ہیں دونوں نر حرام ہیں، یا دونوں مادائیں حرام ہیں، یا ماداؤں کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام. تو بتاؤ اللہ نے کیا حرام قرار دیا؟ تو بتاؤ تو صحیح. نبئونی، آپ ان سے کہیں مجھے بتاؤ، بعلم دلیل کے ساتھ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یہ جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، تم نے فلاں فلاں چیزیں حرام، فلاں فلاں مخصوص، فلاں مذکر کے لیے مردوں کے لیے حرام، فلاں عورتوں کے لیے حرام. تو نبئونی بعلم، آؤ میرے پاس کوئی دلیل لے کے آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تو 4 قسم کے جانور ہیں، بتاؤ زندہ یا ان کے پیٹ میں جو ہے کیا حرام ہے. ومن الابل، اور اونٹ میں سے، اثنین 2 قسمیں ہیں، اونٹ اونٹنی. ومن البقر، اور گائے میں سے، اثنین 2 قسمیں ہیں، نر اور مادہ، بیل اور گائے. قل، آپ ان سے پوچھئے، الذکرین، کیا دونوں نر حرما اللہ نے حرام قرار دیے، ام یا الانثیین دونوں مادائیں مؤنث اللہ نے حرام قرار دی. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر جو مادہ کے پیٹ میں ہے وہ اللہ نے حرام قرار دیا ہو. ام کیا تم تھے شہداء موجود، ام کنتم شہداء کیا تم موجود تھے، اذ جب، وصاکم اللہ تمہیں، وصاکم اللہ تمہیں حکم دے رہے تھے، بہذا ایسا، یا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں ایسا حکم دیا ہو. تو بھائی کوئی اصول کی بات لاؤ، کوئی دلیل کی بات لاؤ. فمن اظلم، تو پھر کون ہوگا بڑا ظالم، ممن اس سے جو، افترا منسوب کرے، علی اللہ کی طرف، کذبا جھوٹ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹے الزام لگائے، لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے، الناس لوگوں کو، بغیر علم اپنی جہالت کی بنا پر، تاکہ وہ لوگوں کو جہالت کی بنا پر گمراہ کرے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو. اللہ پھر ایسے لوگوں کو، ظالم لوگوں کو کامیاب نہیں فرماتے. قل، آپ فرمائیے، لا اجدو، میں تو نہیں پاتا، لا اجدو میں نہیں پاتا، فیما اس میں جو، اوحی الیہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے، میں تو نہیں پاتا اس میں، محرمن حرام، علی طاعم کھانے والے پر، یطعمہ جو ان کو کھاتا ہے. یہ جو جانور ہیں اگر کوئی ان کو کھاتا ہے تو جو وہی مجھ پر آئی ہے اس پر تو یہ حرام نہیں ہے، اس میں تو یہ کھانا حرام نہیں ہے کھانے والے پر. ہاں الا سوائے اس کے، کب حرام ہے،
ان یکون میتتن، اگر وہ مردہ ہو، اگر وہ جانور مردار ہو گیا ہے وہ حرام ہے. او یا دمم مسفوحا، دم خون، مسفوحا بہتا ہوا، یا دم مسفوح بہتا ہوا خون، ہاں اس کا استعمال حرام ہے. او یا لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، ہاں وہ حرام ہے. فإنہ رجس، کیونکہ وہ ناپاک ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے. او یا فسقا، یا پھر گناہ ہو، یا گناہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ اہلا، کہ کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہو، لغیر اللہ بھی، اللہ کے غیر کے لیے، اللہ کے غیر کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہو جو گناہ ہے. یہ چیزیں ہیں جو میں حرام پاتا ہوں. اگر ان میں سے کوئی ہے وہ تو حرام ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی ان جانوروں کو کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرام والی چیز نہیں ہے. مجھ پر جو وحی اتری ہے اس میں ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے جو تم نے حرام قرار دی ہوئی ہے. فمن، پس جو اضطرا، لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، حالت اضطرار میں آ گیا، غیر، نہ تو باغن، وہ بغاوت کرنے والا ہے، ولا عادن، اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے. نہ تو بغاوت کرنے والا ہے اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، مجبور ہو گیا ہے. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، فإن ربک، تو بے شک آپ کا رب، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم فرمانے والا ہے. اس آخری جملے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی لاچار ہو گیا ہے، یعنی یہ چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں، اگر کوئی بیچارہ بھوکا ہے اور اتنا بھوکا ہے کہ مرنے والا ہو گیا ہے اور اس کے پاس یہ حرام چیز ہی ہے، حرام کے علاوہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے تو جان بچانے کے لیے یہ بھی جائز ہو جاتی ہے. اس کے لیے جان بچانے کے لیے یہ بھی جائز ہو جاتی ہیں، لیکن دو شرائط کے ساتھ، غیر باغ، حد سے تجاوز کرنے والا نہ، سرکشی کرنے والا نہ ہو، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. سرکشی کیا ہے؟ حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، یہ غلط ہے. حد سے تجاوز کیا ہے؟ چلو جی چھوٹ مل گئی، یہ کھائی جاؤ، نہیں، صرف جان بچانے کی حد تک اس کے لیے ان حرام کو استعمال کرنا بھی جائز ہے. یہ حرام ہونے کے باوجود بھی ان کی اجازت کہیں نہ کہیں اللہ دے دیتے ہیں. تم نے کہاں سے اصول بنائے ہوئے ہیں؟ تم نے کہاں سے اصول وضع کیے ہوئے ہیں؟ کہاں سے اصول بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو وحی اتری ہے وہ یہ 4 قسمیں ہیں، یہ حرام ہے، باقی سب حلال ہیں، باقی سب حلال ہیں. بس یہاں تک.